بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ عورتیں رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت یہ غلطی بالکل نہ کریں۔ رمضان شریف کی آمد ہے اور ہر مسلمان رمضان شریف میں قرآن پاک کی تلاوت ذوق و شوق سے کرتا ہے، مگر 3 غلطیاں بالعموم ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے بجائے ثواب کمانے کے انسان گناہ کا حقدار بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید دنیا میں موجود سب کتابوں سے زیادہ افضل اور برکت والی مقدس کتاب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 1 نیکی ہے، اور 1 نیکی کا اجر اس طرح کی 10 نیکیوں کے برابر ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ علم 1 حرف ہے، بلکہ الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف اور میم 1 حرف ہے۔ دین اسلام میں نماز کے بعد تلاوت قرآن پاک کو ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے دین اسلام سب مسلمانوں تک پہنچا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آواز ہے۔ قرآن پاک اپنے بندوں کو جو پیغام پہنچانا چاہتا ہے، اس سے جو بات کرنا چاہتا ہے، اس نے قرآن پاک کی صورت میں وہ بات ہم سے کر لی۔ اللہ پاک نے ہم انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے اس دنیا میں بھیجا اور اس کے لیے کچھ رولز اور ریگولیشنز مقرر کیے۔ ان رولز اور ریگولیشنز کو اللہ پاک نے قرآن پاک کی شکل میں ہم تک پہنچایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز نبوت سے قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا، جس کی ابتدا ماہ رمضان میں لیلۃ القدر سے ہوئی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ یقیناً ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک اور رمضان میں کئی باتیں مشترک ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقیوں یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ قرآن پاک اور روزہ کی بنیادی مقاصد میں تقوی مشترک ہے۔ قرآن پاک اور رمضان کی پہلی اہم اور مشترک خصوصیت تقوی ہے، دوسری مشترکہ خصوصیت شفاعت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن کریم دونوں بندہ کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ روزہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، میں نے اسے دن کو کھانے پینے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کیجیے، اور قرآن کہتا ہے کہ یا اللہ، میں نے اس کو رات کو سونے سے روکا، میری شفاعت قبول کر لیجیے، بس دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ تیسری مشترکہ خصوصیت جو رمضان المبارک اور قرآن مجید میں پائی جاتی ہے وہ قرب الہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کے وقت اللہ تعالیٰ سے خاص قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے روزہ دار کو بھی اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے کہ روزہ کے متعلق حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں خود ہی روزہ کا بدلہ ہوں۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا شوق ہمارے اندر پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ رمضان شریف کے شروع ہوتے ہی ہر مسلمان محبت اور خلوص سے قرآن مجید پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے کے بعد جو سب سے اہم عبادت ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، لیکن تلاوت قرآن مجید کے بعد کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید زیادہ پڑھنے کے چکر میں ہم وہ غلطیاں کر بیٹھیں جس سے ہمیں ثواب تو بہت دور کی بات ہے بلکہ قرآن پڑھنا ہمارے لیے وبال نہ بن جائے۔ جب ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس زیادہ پڑھنے کے چکر میں ہم قرآن پاک کو صحیح طرح سے نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ ہم قرآن مجید کو جلدی زیادہ پڑھنے کے چکر میں الفاظ کی ادائیگی صحیح طرح سے نہیں کرتے اور ان الفاظ کا مفہوم کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ نہایت ضروری ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو الفاظ بالکل پورے اور مکمل ادا کریں، کیونکہ جلدی میں اگر زیر زبر کی چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے تو اس پوری آیت کا مفہوم یکسر تبدیل ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں تو 10 منٹ میں پورا پارہ ختم کر لیتا ہوں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کی ان غلطیوں کی وجہ سے اس آیت کا ترجمہ بدل گیا تو آپ بہت بڑے گناہ کے حقدار بن جائیں گے، اور سزا بھی کڑی سے کڑی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے والے کا خلوص دیکھتا ہے، اس کی مقدار نہیں دیکھتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید پڑھا رہا ہو مگر اس کی زبان ساتھ نہ دے رہی ہو لیکن وہ کوشش کرتا رہے، بے شک اٹکتا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس اٹکنے والے کو دگنا اجر ملتا ہے، جیسے کہ ارشاد ہے، اے میرے حبیب، قرآن کو وقوف،
اور آپ تمام کیفیات کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ سورہ مزمل۔ قرآن مجید کو صاف آواز میں پڑھنا چاہیے۔ اکثر لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ہونٹ نہیں ہلتے کہ قرآن مجید کو اپنے دل ہی دل میں پڑھ رہے ہوں، لیکن وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کہلائی جائے گی۔ اس طرح سے ذکر و اذکار کیا جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں، چاہے آہستہ پڑھیں چاہے زور سے پڑھیں، مگر لفظوں کی ادائیگی آپ کی زبان سے ہونا ضروری ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے رفتہ رفتہ حالات اور مساحلت کے مطابق تدریجاً اتارا ہے۔ بنی اسرائیل۔ نمبر 3، قرآن مجید بظاہر تو کھلا ہوا ہے، لیکن نہ تو آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں اور نہ زبان چل رہی ہے، تو دکھنے میں ایسا لگے گا کہ لفظوں کی مکمل ادائیگی نہیں ہو رہی۔ اکثر لوگ ہونٹ بالکل بند رکھتے ہیں، ہونٹ حرکت نہیں کر رہے ہوتے، تو نظروں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بس لائنوں پر نظریں چل رہی ہوتی ہیں، تو یہ قرآن مجید کو صرف دیکھنا ہے، تلاوت کرنا نہیں کہلائے گا۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید دل میں پڑھا جا رہا ہے۔ اس میں قرآن مجید کو دیکھنے کا ثواب تو ملے گا، دل ہی دل میں قرآن مجید کو پڑھنے کا ثواب بھی مل سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کو پڑھنے کا جو اصل ثواب ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے اگر آپ آہستہ سے بھی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو زبان سے دھیمی الفاظ میں لفظوں کی ادائیگی کرنا ضروری ہے۔ تو یہ وہ غلطیاں ہیں جو ہم میں سے اکثر لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت کرتے ہیں، جو ہمیں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام سال میں ایک دفعہ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اس سال 2 مرتبہ دور کیا گیا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 روز اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال 20 روز اعتکاف فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، اور ان کا چلنا ہو بہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے ان سے اس بارے میں پھر پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ جبریل علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ ایک دفعہ قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے، لیکن اس سال 2 مرتبہ کیا ہے، تو میرا خیال یہی ہے کہ میرے وصال کا وقت آن پہنچا ہے، اور میرے گھر والوں میں سے تم ہو جو سب سے پہلے مجھ سے آن ملو گی۔ اس بات نے مجھے رلا دیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو، تو میں اس بات پر ہنس پڑی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد تو بس 2 آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا اور سمجھنا سکھایا تو وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کا پڑوسی اسے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا، تو میں بھی اسی طرح سے عمل کرتا جس طرح سے یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا شخص وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ ایک شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اللہ پاک اتنا مال عطا کرتا تو میں بھی اسی طرح سے عمل کرتا جس طرح سے یہ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب حضرت جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور بڑھ جاتی، اور رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسان کرنے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ رمضان المبارک میں لوگ مسجد کے ایک گوشہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون ہیں؟ عرض کیا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن پاک یاد نہیں۔ حضرت ابی بن کعب نماز پڑھتے ہیں اور یہ لوگ ان کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے درست کیا اور کتنا ہی اچھا عمل ہے جو انہوں نے کیا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اس رمضان شریف میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کر دیں، اور مزید ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔